أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے رب، مجھے علم نافع عطا فرما کہ 21 حروف کے نسبت سے اس کتاب کو پڑھنے کی 21 نیتیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نیت بندے کو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. تو مدنی پھول، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ. جو میں نے 21 چیزوں کا بیان کیا تھا، وہ 21 چیزوں میں سے چند چیزوں کا میں بیان کروں گا جس کے متعلق میرا یہ ویڈیو رہے گا. حمد. نمبر 1 حمد. نمبر 2 صلاۃ یعنی نماز. تعوذ. نمبر 3 تعوذ. نمبر 4 تسمیہ سے آغاز کروں گا. ہم سب سے پہلے 1 نمبر کی بات کر لیں، حمد، جس کے متعلق ہم بیان کریں گے. اس قسم کے الفاظ میں تعویل کی جاتی ہے کیونکہ ان کا ظاہر مراد نہیں کہ اس کے حق میں محال ہے. مثلا ید کی تعویل قدرت سے اور وجہہ کی ذات سے، استواء کی غلبہ و توجہ سے کی جاتی ہے، لیکن بہتر و اسلم یہ ہے کہ بلا ضرورت تعویل بھی نہ کی جائے، بلکہ حق ہونے کا یقین رکھے اور مراد کو اللہ عز و جل کے سپرد کرے کہ وہی جانے اپنی مراد. ہمارا تو اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قول پر ایمان ہے کہ استواء حق ہے، ید حق ہے، اور اس کا استواء مخلوق کا سا استواء نہیں، اس کا ید مخلوق کا سا ید نہیں، اس کا کلام دیکھنا سننا مخلوق کا سا ہونا نہیں. اس میں اس چیز کو بتایا گیا ہے جیسے ہم انسانوں کی ہاتھ، پیر، دماغ، سر، چہرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، اس چیز کو خدا کے ساتھ انسانوں کی طرح نہ جوڑے. اب اس کے علاوہ خدا ہی جانے کیا ہے خدا. لیکن کتاب کے متعلق میں بتا رہا ہوں، قانون شریعت سے جو عقیدے ہیں ہمارے، اس کے متعلق میں بیان کر رہا ہوں. پہلے ایک عقیدہ تو بیان کر دیا، دوسرا بھی بیان کر دیا ہے. اب تیسرا نمبر عقیدہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. عقیدہ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نہ مخلوق ہے نہ مقدور. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات نہ مخلوق ہے نہ مقدور. عقیدہ نمبر 4، یہ چیزیں حادث ہے اور کیا چیزیں حادث ہے اور کیا قدیم. اس چیز کو جاننا بہت ضروری ہے ہمارے لیے. ذات و صفات الہی کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھے پھر موجود ہوئے. اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ پہلے نہیں تھا لیکن ابھی ہے موجود. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دنیا میں پیدائش کی جس کے بعد ہوا، یعنی خدا سے پہلے نہیں بعد میں ہوا. عقیدہ نمبر 5،
صفات الہی کو مخلوق کہنا یا حادث بتانا گمراہی و بد دینی ہے۔ یعنی خدا کو یہ کہنا کہ خدا پہلے نہیں تھے ابھی ہوئے ہیں تو یہ غلط بات ہے اور گمراہی و بد دینی کی نشانی ہے۔ عقیدہ نمبر 6، جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو قدیم مانے یا عالم کے حادث ہونے میں شک کرے وہ کافر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نسبت میں یہ سوچے کہ خدا پہلے نہیں تھا ابھی ہے، جس چیز کو میں نے 5 نمبر عقیدہ میں بتایا تھا، عقیدہ نمبر 5 میں بتایا تھا، اس چیز میں اس چیز کو بھی متعلق کیا جاتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے ذات و صفات کو اگر کوئی انسان سوچے جو پہلے نہیں تھا لیکن ابھی ہوا ہے تو کافر بھی ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حادث سمجھے وہ کافر ہے، شک کرے تب بھی کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 7 میں اب ہم بیان کریں گے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ عالم اور عالم کے ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح ہمارا اعمال و افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ عقیدہ نمبر آپ نے سمجھ ہی لیا، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ نمبر 7 میں نے بتایا جس طرح کتاب کے متعلق سے، جس طرح اللہ تعالیٰ عالم اور عالم کے ہر چیز کا خالق ہے، اسی طرح ہمارے اعمال و افعال کا بھی وہی خالق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اور کچھ چیزیں اس کے متعلق جو میں نے بیان کیا اسی کے متعلق میں بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے خالقیت وجوب و خود کے معنی، اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ رہنے والا ہے اور ہمیشہ رہے گا، یعنی اس کا وجود ضروری ہے اور عدم و محال نہیں ہے۔ عقیدہ نمبر 8 میں بتاؤں گا اللہ تعالیٰ کا علم و ارادہ۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، موجود ہو یا معدوم، ممکن ہو یا محال، کلی ہو یا جزئی، سب کو اصل میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یا ہر چیز کو ایک خدا کو چھوڑ کر یا خود کو چھوڑ کر وہ ہر چیز وہ ہے جو جانتا ہے اور جاننے والا ہے، یا ابھی ہے یا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اسی لیے اس چیز کو بتایا گیا ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، موجود ہو یا معدوم، ممکن ہو یا محال، کلی ہو یا جزئی، سب کو اصل میں جانتا ہے اور اب جانتا ہے اور اب تک جانے گا۔ یعنی پہلے جانتا تھا اور ابھی جانتا ہے اور آگے بھی کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ چیزیں بدلتی ہے لیکن اس کا علم نہیں بدلتا۔ یعنی خدا تبارک و تعالیٰ کے علم سے کچھ باہر نہیں ہے اور ہر چیز بدل سکتی ہے پر خدا کی علم نہیں بدل سکتا۔ دلوں کے خطروں اور وسوسوں کی اس کو خبر ہے، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے متعلق اگر بیان کریں تو اس کے علم کی کوئی کمی نہیں اور اس کے علم کہیں پر بھی جا کر ختم نہیں ہوتا۔ عقیدہ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کے مشیت اور ارادہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے پر ناراض۔ عقیدہ نمبر 10، خدا تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں اور محال تحت قدرت نہیں۔ محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا ہے۔
یعنی خدا تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز پر محال ہونا مانا جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کو جو انسان یہ مانے کہ خدا تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو نہیں جانتا یا نہیں سنتا یا نہیں دیکھتا، تو اس کے لیے الوہیت کا انکار کرنا یعنی خدا کو انکار کرنے کے برابر ہے۔ عقیدہ نمبر 11، خیر و شر، کفر و ایمان، اطاعت و عصیہ اللہ عز و جل ہی کی تقدیر و تخلیق سے ہے۔ یعنی کفر و ایمان، خیر و شر، اطاعت و عصیہ اللہ عز و جل ہی کی تقدیر و تخلیق سے ہے۔ ہر چیز اللہ کے ذریعے ہے، اللہ ہی سب طے کرتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ خیر و شر یعنی آپ کے برا اور بھلا، کفر و ایمان، اطاعت و عصیہ اللہ عز و جل ہی کی تقدیر و تخلیق سے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو جس کے لیے بہتر سمجھتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ کچھ انسان ان کے بارے میں غلط باتیں بتاتے ہیں، ان کے بارے میں آگے ہم بیان کریں گے، پر عقیدہ ابھی سن لیں۔ عقیدہ نمبر 12، حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، فرشتہ وغیرہ وسیلہ اور واسطہ ہے۔ عقیدہ نمبر 13، اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں۔ اگر ہم سوچیں کہ یہ کام اللہ تعالیٰ پر واجب ہے یا اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا تو اس کو نقصان ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذمے کچھ واجب نہیں، نہ ثواب دینا، نہ عذاب کرنا، نہ وہ کام کرنا جو بندہ کے حق میں مفید ہو، اس لیے کہ وہ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے، یعنی ہر چیز کا مالک ہے، جو مرضی آئے وہ کرے۔ حکم دے تو فضل، عذاب کرے تو عدل۔ ہاں، اس کی یہ مہربانی کہ وہی حکم دیتا ہے جو بندہ کر سکے۔ ضرور مسلمانوں کو اپنے فضل سے جنت دے گا اور کافروں کو اپنے عدل سے جہنم میں ڈالے گا، اس لیے کہ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دے گا، اور اس کے وعدے وعید بدلتے نہیں، اس لیے عذاب و ثواب ضرور ہوگا۔